اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ کیا ہے تو شاید آپ کہیں گے ٹیکسٹائل، چاول، کھیلوں کا سامان یا پھر سرجیکل انسٹرومنٹس۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ پاکستان کی اس ٹائم سب سے بڑی ایکسپورٹ اب اس کے نوجوان بنتے جا رہے ہیں تو کیا آپ مجھ سے اتفاق کریں گے؟ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حافظ محمد عثمان رانا اور میں آپ سے مخاطب ہوں برمنگھم سے، اور آج میں آپ سے ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں جس پر پاکستان میں بہت جذباتی گفتگو ہوتی ہے لیکن معاشی تجزیہ بہت کم ہوتا ہے۔ آج کل آپ نے خبریں ضرور دیکھی ہوں گی کہ کچھ پاکستانی اسٹوڈنٹ ویزاز پر بیرون ملک جاتے ہیں، کچھ بین الاقوامی ایونٹس جیسے فیفا ورلڈ کپ کے موقع پر دوسرے ممالک کا رخ کرتے ہیں، اور بعض لوگ وہاں اسائلم کی درخواست دیتے ہیں یا واپس نہیں آتے۔ سوشل میڈیا پر فوراً یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ملک کی بدنامی ہو رہی ہے یا حکومت کی ناکامی ہے، لیکن میرا سوال مختلف ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ لوگ جا کیوں نہیں ہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ وہ واپس کیوں نہیں آنا چاہتے، کیونکہ جب تک ہم اس سوال کا جواب نہیں دیں گے تو ہم مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچ سکتے۔ سب سے پہلے ایک بنیادی فرق سمجھنا ضروری ہے۔ لیگل مائیگریشن، اسائلم اور ویزا اوور سٹے، یہ تین بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ کوئی شخص تعلیم، ملازمت یا کاروبار کے لیے قانونی ویزے پر دوسرے ملک جاتا ہے، یہ لیگل مائیگریشن ہے۔ اسائلم بین الاقوامی قانون کے تحت ایک الگ قانونی عمل ہے، جبکہ ویزا اوور سٹے ایک الگ قانونی خلاف ورزی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اکثر ان تینوں کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف بحث کمزور ہو جاتی ہے بلکہ پالیسی کی جو سمت ہے وہ بھی غلط ہو جاتی ہے۔ اب اصل معاشی سوال کی طرف آتے ہیں۔ اگر صرف زیادہ تنخواہ ہی ہجرت کی وجہ ہوتی تو خلیجی ممالک میں کام کرنے والے لاکھوں پاکستانی کبھی واپس نہ آتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف آج کی سیلری نہیں دیکھتا بلکہ اپنی پوری زندگی کے مواقع کا موازنہ کرتا ہے۔ ایک نوجوان یہ سوچتا ہے کہ کیا یہاں میرٹ ہوگا، کیا میری کیریئر گروتھ ہوگی، کیا میرے بچوں کو بہتر ایجوکیشن ملے گی، کیا ہیلتھ سسٹم مضبوط ہوگا، کیا رول آف لا پر اعتماد کر سکتا ہوں، کیا میری انویسٹمنٹ محفوظ رہے گی۔ معاشیات میں اسے ایکسپیکٹڈ لائف ٹائم ریٹرنز کہا جاتا ہے، یعنی انسان صرف موجودہ آمدنی نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کے متوقع مواقع کا حساب لگاتا ہے۔ اگر کسی دوسرے ملک میں مستقبل زیادہ محفوظ اور روشن نظر آئے تو مائیگریشن ایک معاشی فیصلہ بن جاتی ہے، صرف جذباتی نہیں۔ پاکستان کی مائیگریشن سٹوری بھی بدل رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب پاکستان بنیادی طور پر لیبر ایکسپورٹ کرتا تھا، لیکن آج صورتحال مختلف ہے۔ اب صرف مزدور نہیں جا رہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی پروفیشنلز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، سائنٹسٹ اور یونیورسٹی اکیڈمکس بھی بڑی تعداد میں بیرون ملک جا رہے ہیں۔ یعنی پاکستان آہستہ آہستہ لیبر ایکسپورٹ اکانومی سے سکلز ایکسپورٹ اکانومی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف 2025 میں تقریباً 7,62,000 پاکستانیوں نے اوورسیز امپلائمنٹ کے لیے رجسٹریشن کروائی، جن میں تقریباً 70% صرف سعودی عرب گئے، اور ساتھ ہی ساتھ اسی مالی سال میں اوورسیز پاکستانیز نے تقریباً 38.3 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز بھی پاکستان میں بھیجی، جو ہماری تاریخ کی بلند ترین سطحوں میں سے ایک ہے۔ اب یہ ریمیٹنسز یقیناً ہماری معیشت کے لیے انتہائی اہم ہیں، فارن ایکسچینج ریزروز کو سہارا دیتی ہیں، درآمدی بل کی ادائیگی میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، لاکھوں خاندانوں کا ذریعہ معاش بنتی ہیں، لیکن ہر معاشی فائدے کی قیمت بھی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا برین ڈرین ریمیٹنسز کا مکمل متبادل بن سکتی ہے؟ میرے نزدیک جواب نہیں ہے۔ جب ایک مزدور بیرون ملک جاتا ہے تو وہ اپنی لیبر ایکسپورٹ کرتا ہے، لیکن جب ایک ڈاکٹر، انجینئر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسپیشلسٹ، سائنسدان یا پھر یونیورسٹی کا پروفیسر جو ہے وہ ملک چھوڑتا ہے تو وہ صرف اپنی محنت نہیں لے کر جاتا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ ہیومن کیپٹل بھی لے کے جاتا ہے۔ وہ ہیومن کیپٹل جس پر ریاست نے تعلیم پر سرمایہ کاری کی، خاندان نے برسوں محنت اور وسائل خرچ کیے اور معاشرے نے اسے پروان چڑھایا۔ اب اس سرمایہ کاری کا ریٹرنز کسی اور معیشت کو ملتا ہے۔ یہی برین ڈرین ہے، اور یہی وہ خاموش قیمت ہے جو پاکستان اس ٹائم ادا کر رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان صرف سکلڈ لیبر کے چلے جانے کا نہیں بلکہ ریسرچ، انوویشن اور ساتھ ہی ساتھ پروڈکٹیوٹی کے کمزور ہونے کا ہے۔ جو نوجوان نئی کمپنیاں قائم کر سکتے تھے، جو نوجوان نئی ٹیکنالوجی متعارف کروا سکتے تھے، نئی صنعتیں کھڑی کر سکتے تھے اور یونیورسٹیوں میں عالمی معیار کی تحقیق کر سکتے تھے، وہ اب دوسری معیشتوں کی پروڈکٹیوٹی بڑھا رہے ہیں۔ وہ ساتھ ہی ساتھ دوسری معیشتوں کے ٹیکس بیس جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان کا ٹیکس بیس محدود رہتا ہے، پرائیویٹ انویسٹمنٹ کمزور ہوتی ہے، انوویشن سست پڑ جاتی ہے اور لانگ ٹرم جو اکنامک گروتھ ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ ایک اور خاموش تبدیلی بھی ہو رہی ہے جس پر بہت کم بات ہوتی ہے۔ پہلے خاندان اپنی بچت کاروبار، فیکٹری یا جائیداد میں لگاتے تھے۔ آج ہزاروں خاندان اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی
यूनिवर्सिटी फ़ीस, आइल्स के वीज़ा प्रोसेसेस और बैरून मुल्क मुंतकिल होने पर खर्च कर रहे हैं। यानी सरमाया पाकिस्तान के अंदर नई सनतें और कारोबार पैदा करने की बजाय पाकिस्तान से बाहर मुस्तकबिल खरीदने पर खर्च हो रहा है। अब ये सिर्फ समाजी तब्दीली नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो ये इन्वेस्टमेंट पैटर्न में बुनियादी तब्दीली है। अब ज़रा उन ममालिक की बात करते हैं जहाँ पाकिस्तानी जा रहे हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि इमिग्रेशन जो होस्ट ममालिक हैं उन पर बोझ है, लेकिन मौशियात इससे ज़्यादा पेचीदा तस्वीर पेश करती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की माइग्रेशन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक किसी भी शख्स का फिस्कल इम्पैक्ट उसकी कौमियत से ज़्यादा उसकी उम्र, उसकी महारत, आमदनी, मुलाजमत और लेबर मार्केट में शमूलियत पर मुनहसर होता है। अगर कोई नौजवान स्किल वर्कर अच्छी तनख्वाह पर काम कर रहा है तो वो टैक्स ज़्यादा देता है और अमूमन सरकारी सहूलतें निस्बतन कम इस्तेमाल करता है, इसलिए उसका जो मजमूई माली असर है वो मुस्बत होता है। इसीलिए बरतानिया, कनाडा और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक तादाद से ज़्यादा स्किल्स पर जोर देते हैं। लेकिन अगर आप देखें हाउसिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और दीगर पब्लिक सर्विसेज में आबादी के मुताबिक जो सरमायाकारी ना हो तो अवामी खिदमात पर दबाव भी बढ़ता है। इसलिए असल सवाल इमिग्रेशन की तादाद नहीं बल्कि उसका मेयार, स्किल्स और लेबर मार्केट में उसकी शमूलियत है। यहाँ एक और अहम नुकता भी समझना चाहिए। अगर चंद अफराद स्टूडेंट वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा या बैनुल-अक़वामी इवेंट्स का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसका नुकसान सिर्फ उन्हीं अफराद तक महदूद नहीं रहता, बल्कि साथ ही साथ उसके बाद पूरी कौम के लिए जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं वो सख्त हो जाती हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपकी बढ़ जाती है, वीज़ा रिफ्यूज़ल्स में इजाफा होता है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचता है वो उन पाकिस्तानी तुलबा को पहुँचता है, उन पाकिस्तानी रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स को होता है जो मुकम्मल कानूनी तौर पर आना चाहते हैं। इसलिए ये सिर्फ इनफरादी अमल नहीं है बल्कि साथ ही साथ नेशनल रेपुटेशन का भी मसला है। लेकिन क्या इसका हल लोगों को रोक देना है? हरगिज़ नहीं। दुनिया की कामयाब मईशतें अपने शहरियों को रोकने की कोशिश नहीं करती कभी भी, बल्कि अपने मुल्क को इतना पुरकशिश बनाती हैं कि लोग खुद रहने को तरजीह देते हैं। अगर पाकिस्तान में मजबूत इंस्टीट्यूशन हो, बेहतर रूल ऑफ लॉ हो, गवर्नेंस हो, मेरिट हो, पॉलिसी स्टेबिलिटी हो, साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इनोवेशन और रिसर्च और सरमायाकारी के मौके पैदा हों, तो यही नौजवान बैरून मुल्क जाने के बाद भी वापस आने पर गौर करेंगे। असल मुकाबला लोगों को रोकने का नहीं है बल्कि ऐसा पाकिस्तान बनाने का है जहां लोगों को जाने की ज़रूरत कम महसूस हो। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कौमें सिर्फ अपनी ज़मीन, मादनियात या कुदरती वसाइल से अमीर नहीं बनती बल्कि अपने ह्यूमन कैपिटल से अमीर बनती हैं। अगर एक मुल्क के बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन प्रोफेसर्स, बेहतरीन इंजीनियर्स, बेहतरीन डॉक्टर और बेहतरीन नौजवान मुसलसल दूसरी मीशतों की तरक्की का ज़रिया बनते रहे तो हमें सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि कितने डॉलर पाकिस्तान आ रहे हैं, बल्कि ये भी पूछना चाहिए कि कितनी सलाहियत, कितनी इनोवेशन और कितना मुस्तकबिल खामोशी से पाकिस्तान से जा रहा है। मेरे नज़दीक पाकिस्तान की असल कामयाबी उस दिन होगी जब हमारे नौजवान बैरून मुल्क ज़रूर जाएँ, आलमी तजर्बा लें, लेकिन उन्हें ये यकीन हो कि वो अगर वापस आएँ तो पाकिस्तान उन्हें वही इज़्ज़त, वही मौके और वही मुस्तकबिल दे सकता है जिसकी तलाश में वो दुनिया के दूसरे ममालिक का रुख करते हैं। यही एक मजबूत खुद एतमाद और पायदार मईशत की असल पहचान है। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के मान।